السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے پر پابندی۔ مکہ کے مسلمان کفار مکہ سے تنگ آ کر ان کی پریشانیوں سے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر مکہ سے مدینہ کی طرف منتقل ہو گئے تھے۔ مکے والے انہوں نے اس بات پر بس نہیں کیا کہ ٹھیک ہے مسلمان یہاں سے نکل چکے ہیں، اب ہمیں مکہ کے اندر ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ اس بات کی کوشش کیا کہ یہ جہاں جائیں گے، جس جگہ رہیں گے، وہاں جا کر ہم ان کو تکلیف دیں گے۔ حتیٰ کہ جب مدینہ میں داخل ہوئے، وہاں جا کر مسلمان آباد ہو گئے اور مسلمانوں نے باقاعدہ ایک بہترین مضبوط امن والی حکومت وہاں بنا لی۔ وہاں جتنے قبائل تھے، جتنی قومیں تھیں، سب کے ساتھ اچھے معاہدے بھی کر لیے۔ حتیٰ کہ ایسی قوم جس قوم کو اسلام کا بڑا مخالف سمجھا جاتا ہے، یہود، ان سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا معاہدہ کر لیا، تو مدینہ خوشحال ہو گیا۔ مدینہ کے مسلمان، مدینہ کے لوگ امن کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کفار مکہ کو یہ راس نہیں آیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی خوشحالی، مسلمانوں کے امن و سکون کو دیکھا تو اور تڑپنے لگے اور پریشان ہو گئے۔ تو اس بات کی کوشش کی کہ مدینہ کے لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہ جو آپس میں امن کا، مل کر رہنے کا انہوں نے معاہدہ کیا ہوا ہے، ان کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا جائے تاکہ مدینہ کے اندر فساد برپا ہو اور یہاں سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو۔ اس میں انہیں ناکامی ہو گئی۔ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ مدینہ کے اندر فساد برپا ہوگا، وہاں کے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، لیکن جب انہیں یہاں بھی ناکامی ملی، تب ایسی صورت میں باقاعدہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ اب کوئی بھی مسلمان عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا اپنے کسی بھی کام کے لیے مکہ نہیں آ سکتا۔ مکے کا راستہ تمام مسلمانوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ اسی دوران میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ مدینہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، جو قدیم اوس اور خزرج جو بڑے مشہور قبیلے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہاں پر قبائل کے الگ الگ سردار ہوا کرتے تھے، تو ان میں سے ایک سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوست تھا مکہ مکرمہ کے اندر، امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف یہ مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بڑی تکلیف دیا تھا۔ سعد بن معاذ سے اس سے تجارتی دوستی تھی۔ جب امیہ بن خلف مکہ سے نکلتا، ملک شام کی طرف جاتا، تو جاتے ہوئے مدینہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہرتا تھا، اور جب سعد بن معاذ کو کسی کام کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ جانا ہوتا تو امیہ بن خلف کے پاس وہ ٹھہر جاتے تھے۔
تو جس وقت مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے اور یہاں ایک نئی حکومت بنی تھی، اس درمیان میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ نیت یہ تھی کہ عمرہ کریں۔ امیہ بن خلف کے گھر پر انہوں نے قیام کیا اور ان سے کہا کہ مجھے ایسا وقت بتاؤ کہ میں اطمینان کے ساتھ کعبے کا طواف کر سکوں۔ قریب قریب دوپہر کا وقت تھا، جب لوگ یا تو اپنے کھیتوں میں، باغات میں یا گھروں میں رہتے ہیں، سخت گرمی اور دھوپ کی وجہ سے اس وقت میں امیہ بن خلف سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کعبے کا طواف کرنے کے لیے نکل پڑے۔ لوگ نہیں تھے، کعبہ خالی تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے کہ اچانک ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ ابو جہل نے دیکھا یہ آدمی تو یہاں کا نہیں ہے۔ امیہ بن خلف سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مدینے کا ایک شخص ہے، سعد بن معاذ ان کا نام ہے، میرا دوست ہے۔ تو ابو جہل نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دیتے ہوئے کہا الا اراک تطوف بمکۃ آمنا وقد آویتم الصبات، تم امن کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہے ہو اور تم لوگوں نے بے دینوں کو اپنے شہر میں پناہ دے رکھا ہے۔ ہمارے شہر سے نکل کر یہاں سے بھاگنے والے لوگوں کو تم وہاں پناہ دیتے ہو اور ہمارے شہر میں آ کر تم سکون سے امن کے ساتھ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہو۔ وَزَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُ وَتُعِينُونَهُ، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان لوگوں کی مدد بھی کرو گے، ان کا تعاون بھی کرو گے۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان ما رجعت الى اہلک سالما، ابو جہل نے کہا قسم اللہ کی اگر تم امیہ بن خلف کے ساتھ نہ ہوتے تو تم یہاں سے اپنے شہر صحیح سلامتی کے ساتھ نہیں پہنچ پاتے۔ یہ سیدھے دھمکی تھی کہ اگر یہ امیہ بن خلف تمہارے ساتھ نہ ہوتے، امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے سردار ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا یا تم اکیلے ہوتے تو تم صحیح طرح سے مدینہ واپس نہیں پہنچ پاتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی مدینے کے سرداروں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا ایسی دھمکی ہمیں؟ تب انہوں نے جواب دیا اما واللہ لئن منعتنی هذا لأمنعنک ما هو اشد علیک من، سن لو، ابو جہل سے زیادہ بلند آواز میں سر چڑھ کر انہوں نے جواب دیا سن لو، تم مجھے یہاں روکنا چاہتے ہو تو روک کر دکھا دو، میں کعبے کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو، اگر تم نے یہاں مجھے روک دیا تو اس سے بڑی چیز سے میں تمہیں محروم کر کے رہ جاؤں گا۔ کیا ہو سکتی اس سے بڑی چیز؟ ابو جہل بڑا تاجر تھا، مکہ سے تجارتی سامان لے کر ملک شام جایا کرتا تھا۔ مکہ کے دیگر لوگ بھی تجارتی قافلے لے کر ملک شام جاتے تھے اور مکہ والوں کو شام جانے کے لیے مدینہ سے گزرنا پڑتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھا دو، اگر تم نے اس کی کوشش کی تو کبھی بھی تمہارا قافلہ شام نہیں جا سکے گا، مدینے سے کبھی ہم آپ کو گزرنے نہیں دیں گے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ باقاعدہ مسلمان مکے والوں کو دھمکی دے رہے تھے، دھمکی کا جواب دھمکی میں۔ آپ ہمیں کعبے سے روکنا چاہتے ہو، ہم بھی آپ کا جواب دیں گے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابہ میں سے تھے۔ اس طرح سے مکے والوں نے باقاعدہ کوشش کی کہ مدینے والوں کو یعنی مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔
اس واقعے کے بعد پھر مسلمان مکہ نہیں آئے، اور خاص طور پر جو مہاجرین تھے ان کے لیے تو راستہ مکمل بند کر دیا گیا۔ انہیں کہا جاتا تھا یہ بے دین لوگ ہیں، انہیں بے دین کہا جاتا تھا، اور ان کی مدد کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا جاتا تھا کہ جو بھی ان کی مدد کرے گا وہ ہمارا مخالف ہوگا۔ لیکن اللہ کا گھر ہے، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اسلام میں اور زیادہ احترام۔ مسلمانوں کا وہ قبلہ ہے، وہ کعبہ ہے، وہاں طواف کیا جاتا ہے، وہاں عمرہ ہوتا ہے، وہاں حج ہوتا ہے۔ وہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا ہے، بھلا اس طرح سے مشرکین وہاں رہیں، کافر مکہ میں رہیں اور مسلمان مکہ میں نہ آئیں؟ یہ تو الٹا ہو گیا۔ جگہ شہر وہ کعبہ تو مسلمانوں کا ہے، لیکن غلبہ وہاں کافروں کا ہو گیا، اور مسلمانوں پر انہوں نے پابندی لگا دی شہر میں آنے سے۔ ہجرت کے بعد تقریباً 8 سال کا عرصہ گزرا تھا، صرف 8 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کایا پلٹ دی۔ اب جو لوگ مسلمانوں کو روکنا چاہتے تھے وہ مسلمانوں سے باقاعدہ رحم کی اپیل کرنے لگ گئے کہ ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ لوگوں کو تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے۔ 8 سال کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ پر مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کافروں میں سے بھی لوگوں سے دوستی کی جائے، دنیاوی اعتبار سے ان سے اچھے تعلقات بنائے جائیں، تو وہ لوگ دین کے کام میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ امیہ بن خلف نبی کو پریشان کرتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، مہاجرین جو صحابہ تھے، جو مکہ والے تھے، انہیں پریشان کرتا تھا، لیکن سعد بن معاذ سے اس کی تجارتی دوستی تھی۔ اس دوستی کے سہارے وہ مکہ میں سکون سے داخل ہوئے، کعبے کا طواف کرے اور چلے گئے۔ اسی طرح سے کفار کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے مدد کرنے والے، تعاون کرنے والے، ساتھ دینے والے، دوستی نبھانے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی بعض افراد وہ بھی ہوتے ہیں جو غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں، مسلمانوں پر پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ابو جہل نے یہاں پر وہ کام کیا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر مومنین مسلمان دین پر قائم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ اللہ نے مدد فرمائی، اور اس طرح سے مسلمانوں پر مکہ میں داخل ہونے کی جو پابندی تھی وہ پابندی سن 8 ہجری تک ختم ہو گئی، لیکن اس کو 8 سال درکار لگے۔ 8 سال کا عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، لیکن دنیا سے جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ دونوں شہروں کو اسلام کا مرکز بنا دیا اور اس دنیا سے چلے گئے۔ مسلمانوں کو یہ دونوں شہر ان کے ہاتھوں میں دے دیا، اور اس وقت سے لے کر آج تک اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے کہ وہ دونوں شہر ہر دور میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے۔ وہ جگہ امن کی جگہ ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے لیے وہ ہمیشہ امن والی جگہ رکھے، وہاں ان شہروں کو ہر قسم کے فتنے اور فسادات سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔